بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سنت سے متعلق ایک بیان دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور مرزا صاحب اس کو سنت کہہ رہے ہیں۔ حال ہی میں نادر علی کے ساتھ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں تھوڑی احتیاطاً یہ گفتگو کی کہ ایک رخصت ہے رسول اللہ کی طرف سے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آقا علیہ السلام کی رخصت ہے، سنت عمل ہے، اسوہ حسنہ کا بیان ہے، ہمیں اس سے اختیار کرنا چاہیے۔ اب وہ تینوں باتوں کو مکس کر کے ان کے سابقہ بیانات دیکھیں تو اس میں وہ شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ میں علی بھائی کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اصولی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام جب دین سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور دین کے نقل ہونے کو، منتقل ہونے کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے دین منتقل ہوا ہے۔ قولی تواتر قرآن کو حاصل ہے، عملی تواتر سنت کو حاصل ہے کہ رسول اللہ نے دین کی حیثیت سے جن اعمال کو صحابہ کرام میں جاری فرمایا وہ اجماع اور تواتر سے نسل در نسل، طبقہ در طبقہ مسلمانوں میں جاری و ساری ہیں۔ نماز روز پڑھی جا رہی ہے، روزے ہر سال رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ہر سال دی جا رہی ہے، ہر سال حج و عمرہ کیا جا رہا ہے، قربانی ہے، عیدین ہے، اذان کے کلمات ہیں، اور بھی سنت ابراہیمی کی جو عملی روایتی چیزیں ہیں وہ تمام سنی شیعہ مسلمانوں میں آج بھی رائج ہیں، اور اسی کی امت مکلف ہے۔ امام شافعی کی اصطلاح میں اسی دین کا ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ 5 وقتہ نماز ہے، قتل کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں یا نص میں ہیں یا سنت میں آئی ہیں۔ مسلمانوں کے عمل سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مسلمان امت ایک طریقے پر نماز پڑھتی ہے، ایک طریقے پہ سحر و افطار کرتی ہے، ایک طریقے پر عیدین کا مسئلہ ہے، اذان کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی طریقے پر ہو رہی ہیں حضور کی نسبت سے، اور امام شافعی کے نزدیک اس میں ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔ پوری قوم رسول اللہ کی نسبت سے اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ عمل اسی طرح چل رہا ہے، اور اسی کو اجماع اور تواتر کہتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ چیز روایت ہونا شروع ہو رہی ہے۔ جہاں بھی اختلاف ہوا ہے اخبار احاد میں ہوا ہے، اور خبر واحد کی بنیاد پر کسی کو مکلف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دین سے متعلق کوئی بات خبر واحد میں بیان ہوئی ہے تو وہ پوری امت پر لازم نہیں ہے کہ سب اس کو اختیار کریں۔ امام شافعی اخبار احاد کو یا علم حدیث کو علم الخاصہ کہتے ہیں کہ یہ خواص کا کام ہے۔ کسی کو حدیث مل گئی، اس نے اس کی صحت پر اطمینان کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، اس پر لازم ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن یہ دین کا وہ حصہ نہیں ہے کہ عام دیہاتی کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے اور شہری کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ نہیں، جس مسئلہ میں تمام مسلمان برابر ہیں کہ ان کے پاس علم ہو اس دین کا، وہ علم العامہ ہے، وہ وہی دین ہے جو اجماع اور تواتر سے ہمیں ملا ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، سب جانتے ہیں کہ رمضان کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کیا ہے، عیدین کی نماز کیا ہے، جمعے کی نماز کیا ہے، اذان کے کلمات کیا ہیں، اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں جو سنت سے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ تو میں اس پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان دین کے جن اعمال کو، جن عقائد کو بغیر کسی اختلاف کے مانے ہوئے ہیں اور شہادت دیتے ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم یہ کر رہے ہیں، وہی اصل دین ہے، اسی پر نجات کا مدار ہے۔ اور جہاں اختلاف ہو جائے اور اختلاف کی وجہ بنا استدلال خبر واحد ہو، وہ تواتر کی قبیل سے نہیں ہے، اس میں گنجائش نکل آتی ہے۔ ہر عالم دین کو ترجیح حاصل ہے، اہل سنت کی مرویات تشیع نہیں مانتے، تشیع کی مرویات اہل سنت نہیں مانتے، اس میں گنجائش ہے۔ اخبار احاد کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا کہ چونکہ اس روایت میں حضور کا عمل بیان ہوا ہے اب ساری امت پر ہم لاگو کر دیں، ہرگز نہیں۔ چند بندوں کی خبر ہے، آقا علیہ السلام دین کی اخبار یا دین کی بات چند بندوں کو بتا کر نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ 1 صحابی نے، 2 صحابی نے، 3 نے؟
تو یہ سنت کیسے ہو گیا؟ سنت تو وہ ہے جو حضور جاری فرمائیں گے، مستقل بذات عمل ہوگا۔ آپ نے 1-2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 1 ہفتہ بیماری کی شدت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کو ہم اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کا ایک عمل یا آپ کی زندگی کا ایک پہلو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ علی بھائی، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ اسوہ حسنہ کا ایک بیان ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہمیں رخصت ملی ہے، علی بھائی نے یہ بات بالکل ٹھیک کی، لیکن ان روایات پر سنت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا، اور مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے امام شافعی سے شاہ ولی اللہ تک، اس پوری 1200 سال کی چین میں جو نمائندگان مسلمان اہل علم گزرے ہیں، وہ سنت سے متعلق کیا بات کرتے ہیں، ہر حدیث سے متعلق کیا بات کرتے ہیں، اور امام ابن حزم کی جو فکر ہے وہ حدیث کو کس طرح سے بیان کرتی ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل اس پر ہم لیکچر دیں گے۔ والسلام علیکم۔